سب سے پہلے تو میں ولاس ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنے اہم موضوع پر، جو کہ پورے عالم اسلام کا موضوع ہے جنت البقیع اور حرمت جنت البقیع، آپ نے جو یہ پروگرام شروع کیا ہے، اس میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کو مدعو کر رہے ہیں۔ قرآن کے اندر بڑے واضح طور پر رب کریم نے ان بزرگوں کی جگہوں کو، حتیٰ کہ پہاڑوں کو بھی، ان صفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں نشانیاں ہیں، اور جس جگہ پر اللہ کے نیک بندوں کے قدم لگ جائیں، حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے کہ آپ کو بے موسم پھل ملتے تھے، حضرت زکریا علیہ السلام، اور اسی طرح باقی قرآن کے اندر تمام جو بزرگ ہستیاں ہیں ان کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے کہ ان کو اللہ نے فرمایا کہ یہ میری نشانیوں میں نشانیاں ہیں۔ اور احادیث مبارکہ کے اندر بھی ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ جتنی جگہ ہیں، دیکھیں نا، آج بیت اللہ شریف کو یہ مقام اور مرتبہ اس لیے حاصل ہے کہ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدم لگے۔ آج مقام ابراہیم کو وہاں کیوں عبادت کی جاتی ہے؟ حالانکہ وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تو نہیں ہے، آپ کا قدم مبارک لگا ہوا ہے، وہ آپ کی وہ نشانی ہے، اور اس نشانی کے اندر حج اور عمرے کا یہ سب سے اہم فریضہ ہے کہ جو بھی حاجی حج کے لیے جاتا ہے، جو عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، تو وہ اس کے لیے لازم ہے کہ وہاں 2 رکعت نماز نفل ادا کرے۔ جب تک وہ نفل ادا نہیں کرے گا، اتنے تک نہ اس کا حج پورا ہوگا، نہ اس کے عمرے کا ثواب ملے گا۔ تو یعنی وہ اللہ کی نشانیوں میں ایک نشانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قدم۔ تو اس لیے اللہ کریم نے ان ہستیوں کو جو مقام اور مرتبہ ہمیں بڑے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ جس جگہ پر اب آپ جائیں حج کے لیے، جو حاجی صاحبان جاتے ہیں، وہاں مسجد ہے، مسجد کے اندر انبیاء علیہ السلام کی قبروں کے نشانات ہیں۔ اسی طرح باقی پوری دنیا کے اندر جس طرح کہ بلامدانی صاحب نے فرمایا کہ یادگاریں جو ہیں وہ وہاں موجود ہیں، اور وہاں مینار پاکستان ہے، اور دیگر اسی طرح ہماری بہت سارے پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں سارے معاملات کو، تو یہ جو یادگاریں ہیں یہ بزرگوں اور اسلاف کی نشانیاں ہیں۔ تو سب سے اہم نشانی، جو سب سے بہترین نشانی ہے، وہ یہ ہے کہ جنت البقیع اور روضہ رسول حضور امام الانبیاء علیہ السلام کا روضہ مبارک، اور پھر جنت البقیع، اور پھر آپ دیکھ لیں کہ احد کے مقام کے اندر حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف ہے، اور دیگر مقامات پر انبیاء علیہ السلام کی قبریں ہیں۔ آج دیکھیں بیت المقدس کو یہ مقام اور مرتبہ کیوں حاصل ہے کہ وہاں انبیاء علیہ السلام کے قدم لگے ہیں، حضور نبی علیہ السلام نے امامت فرمائی ہے، 1,24,000 پیغمبروں نے وہاں جو ہے وہ نماز پڑھی ہے، اور اسی وجہ سے اس کو یہ مقام اور مرتبہ حاصل ہے کہ وہ دنیا کا سب سے پہلا قبلہ ہے۔ بیت اللہ تو بعد میں بنانا، تو اس لیے جہاں اللہ کے نیک بندوں کے قدم لگ جائیں، جس جگہ پر ان کا مقام ہو، تو اللہ کریم نے ان کو فرمایا کہ یہ میری نشانیوں میں نشانیاں ہیں۔